کا انتظار کر رہے ہیں، میں ان سے پڑھا دیتا ہوں۔ زینب کا سکینہ کا اب شام میں قبضہ ہے، محلوں میں اندھیرا ہے، زندہ میں اجالا ہے۔ اور پھر کیا نظم پیش کی ہے آپ نے حسینی نظم ظفر بھائی، کیا کیا مصروں کی بندشیں تھیں، کیا ٹکڑے تھے۔ مگر معاف کیجیے گا، آج میں پہلی بار مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی نظم پہ داد دے نہیں سکا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا تھا، بہت دور چلا گیا تھا۔ آج کے محفل میں دماغ سے نہیں نظامت کر رہا ہوں، دل سے نظامت کر رہا ہوں۔ میں بڑے جشن کے موڈ میں بیٹھا تھا، پان کھا رہا تھا، خوشی کے ماحول میں تھا۔ جرار بھائی نے ایک فرمائش کر دی، اور وہ فرمائش ظفر بھائی کے یاد آنے سے پہلے مجھے یاد آ گئی۔ میں نے مصرے پڑھے بھی، آپ سے پہلے میں نے مصرے پڑھے۔ میں یہاں سے جائیڈن گیا، حضرت جعفر طیار کی جھولتی ہوئی قبر کو سلام کیا، رات کی چنگاریاں دامن میں سمیٹی، اور میں نے کہا آپ کے صدقے میں پورا حبش مسلمان ہوا تھا۔ مولا، رسول کے آپ سچے صحابی ہیں، اگر آپ نے رسول سے نہ کہا ہوتا کہ جنگ موتا سے میں زندہ واپس نہ ہوں تو آپ کو شہید کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ راویہ آپ نے خریدا تھا ملک شام میں، وہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ ان کو لے کے میں راویہ گیا، شہزادی میں، اور میرے ساتھ ابو ذر بھائی بھی وہیں گئے ہوئے تھے، یہ کیمرے پہ نہیں تھے۔ میں آنکھوں کے رشتے جانتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نظامت کر رہا ہوں، جس کے صدقے میں کربلا بچی، جس کے صدقے میں دنیا بچی، اس بی بی کے حرم میں رواق پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام گردش میں آپ یہ شعر پیش کر رہے تھے، مائیں بہنیں رواق میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے میں اٹھا، باب الصغیر گیا، شہزادی کائنات کی شہزادی اما فضہ کے نقش قدم کو چومتے چومتے میں سوق حمیدیہ کے اس پار ایک تنہا خرابے میں گیا، شہزادی سکینہ کی تربت کی تنہائیاں دیکھ رہا تھا۔ سامرہ کے فسادات بہت ہوئے، بغداد میں سادات کا قتل عام بہت ہوا، زندان کی دیواروں میں بہت خون کے گارے صرف ہوئے، لیکن عالمی پیمانوں پہ شیعوں کا قتل عام 21ویں صدی کا اکلوتا لمحہ ہے۔ زندہ امام غازی عباس، ہم آپ سے فریاد نہ کریں تو کس سے فریاد کریں؟ پہلے شیعوں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے، اسی آگرہ میں شہید ثالث کو شہید کیا گیا، مگر ایک شہر میں دہشت گردی ہوتی تھی، بغداد میں ایک شہر میں ایک وقت میں دنیا میں دہشت گردی ہوتی تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں شیعوں کو جینے کے لیے کہیں ایک چین کا مقام نہیں۔ جو میری شہزادی نے فتح کیا، جیسے اسلام پھیلا، آج وہاں کی کیفیت 12-14 بار میں شام گیا ہوں، بلکہ 17-18 بار، 6 بار چہلم ہم نے، ابو ذر بھائی کا کیمرہ میرے ساتھ ہوتا تھا، بازار شام میں ہم نے چہلم کیا ہے۔ لیکن ہم جاتے تھے قبر سکینہ پہ ننھی ننھی بالیاں لے کے، چادریں لے کے، ننھے ننھے جھولے لے کے۔ سکینہ نے کتنا انتظار کیا ہوگا۔ میر انیس نے لکھا تھا شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لیکن میر انیس حسین کی قبر پہ علی اصغر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، غلام گردش میں حبیب بن مظاہر بھی ہے، اصحاب اور انصار بھی پہلو میں ہیں، 2.5 کروڑ کا مجمع بھی ہے، مگر آج سکینہ یاد کرتی رہی، کوئی چاہنے والا نہ گیا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک مناجات ایک مسدس کی شکل میں ریکارڈ کر چکے ہیں آپ، لیکن میں ایک بند پیش کرتا ہوں کہ چل رہی ہے ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، چل رہی ہیں ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں، ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، ایک خطیبہ کے حرم میں، ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، چل رہی ہے ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں، ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، وقت کے عباس آ کر کھول دو یہ رسیاں، وقت کے عباس آ کر کھول دو یہ رسیاں، فاطمہ سے سرخرو ہونے کی تیاری کرے، ماتمی پھر شام میں چل کر آزاداری کرے،
माधवी फिर शाम में चलकर आजादारी करें। लीजिए यहीं से बैठ के शायद मेरी शिरकत हो जाए, मक्ता पढ़ दूं इस मुनाजात का। करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, सिब्ते जाफर की शहादत हम न देखें बार बार, सिब्ते जाफर की शहादत हम न देखें बार बार। ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फ़िकार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फ़िकार। वो सजा इनको मिले नस्लों को भी एहसास हो, खाने काबा में कायम परचम अब्बास हो, नारे हैदरी। बड़ा मुश्किल था मुझे अपने आप को उस माहौल से लेके आना। अगर ये मैं अपने दिल का ये दर्द ना निकालता इस वक्त, तो हो सकता है मैं उस माहौल में जश्न के ना आ पाता। ये मैंने अपना दर्द आपके साथ बांट लिया। अब आइए आपको शाम के उस माहौल में लेके चलूं। जाफर तैयार की कब्र पे आग लगाई जा रही है। बहरैन में 110 शियों की मस्जिदों को मुनज़्ज़िम किया गया, शहीद किया गया। कहाँ है बाबरी मस्जिद पर वहला मचाने वाले? 110 मस्जिदें शहीद हो गई। तुम्हारे कान पे क्यों नहीं रेंग रही है? कान में तेल डाले हुए बैठे हैं ये लोग, न कुछ सुनाई देता है न कुछ दिखाई देता है। हुजूर इब्ने अदी रसूल इस्लाम के जानेसार थे, अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार यासिर, ये सब रसूल के इब्तिदाई ज़माने के आशिकों में परवाने ये थे, इसलिए ताकि दुनिया में मोहब्बत अली के साथ रसूल की सदाकत की मोहर लग के ये दुनिया के सामने पेश कर सके। क्या मंजर है अजीजों, आप जाके देखें वो इलाका, अजरा का इलाका, वो वादी जहाँ हुजूर इब्ने अदी की कब्र है, कैसा जाबाज था। मौका मिला तो कभी आऊंगा तो 2.5 घंटे तक हजरत हुजूर के फज़ाइल आपके सामने पेश करूंगा। और उस दिन खुदा का शुक्र है, मैं दुआ देता हूँ ऐसे चाहने वालों को। मैं नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हूँ, फिर भी जाने किसने जिस दिन हजरत हुजूर का रोज़ा शहीद हुआ है, मेरी हजरत हुजूर के हरम की मजलिस इंटरनेट पे डाल दी, लोग बड़े सैराब हुए, बड़े मसाब हुए। मैं एक 4 मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने, नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। वो तरोताजा चेहरा जैसे अभी अली का कसीदा खोलते हुए पानी से निकल के बर्फ वाले पानी में गया है, और मिंबर पे उठ के फिर अली का कसीदा पड़ा है। सलाम हो उस अली पे जो खैर काबा में पैदा हुआ, सलाम हो उस अली पे जो मेराज में मेजबान हुआ, सलाम हो उस अली पे जो हिजरत में सो के रसूल की जान को बचाने वाला है, सलाम हो उस अली पे जो फातिमा का शौहर नामदार है, सलाम हो उस अली पे जो साहिब जुल्फ़िकार है, सलाम हो उस अली पे जो रसूल का दामाद है, सलाम हो उस अली पे जो जिब्रील का उस्ताद है। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। अरे जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जरा उन्हें भी लाश से निकाल कर देखो। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी को तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जरा उन्हें भी लहब से निकाल कर देखो। बड़ी जहन की लहरें, ख्यालात की मौजें कहाँ कहाँ गई। कभी फ़ज़ाइल से मसाइब की तरफ गए, कभी मसाइब से फ़ज़ाइल की तरफ गए, लेकिन ऐसे में हमारे पास आपको खुश करने के लिए भी ऐसे शोरा हैं। ऐसे शोरा अली के दुश्मनों को रुसवा करने के लिए बहुत हैं, और इनको सलामत रहने की दुआ दीजिए आप, इसलिए कि जिस ज़माने में सताने वाले हों उस ज़माने में कोई खुश करने वाला भी होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आज आपके कैमरे पे इस जश्न में इनको एक खिताब देने का जी चाहता है, बहलोल मनक़बत जनाब बेताब अल्लौरी, इसलिए कि बहलोल हुकूमतों की औकात बताता रहता है। इमाम जाफर सादिक ने एक हर्फ जीम लिख दिया था, बहलोल समझ गए थे। खलीफा रशीद के ज़माने में
دربار میں پہنچے اور سیدھے وزیر کی کرسی پہ بیٹھے. کسی نے کرسی کھینچی یہاں کہاں بیٹھ گئے, مشیر کی کرسی پہ بیٹھے. کسی نے کرسی کھینچی یہاں کہاں بیٹھ گئے, سیدھے ذل الہی جہاں پناہ بادشاہ وقت کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے. وزیروں اور مشیروں نے نکل کے لے کے 1-2 کنٹاب مار دیا ہوگا. حضرت بہلول دانا وہی کرسی پہ بیٹھے, گھنٹوں تک روتے رہے اور کرسی پکڑے رہے. سب نے کہا کمال کر رہے ہو, کرسی کو نے کہا مجھے بہت مارا گیا ہے. بادشاہ آ گیا, بہت مارا گیا ہے. ارے مار وار تو کم پڑی تھی, مگر انہوں نے جو بتایا تو پھر ایسی پڑی کہ صاحب اللہ کی پناہ کہ صاحب مار وار تو کم پڑی تھی, مگر کہا مجھے بہت مارا, بہت مارا, بہت مارا. کہا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو اتنی پٹائی ہوتی ہے اور اتنا رونا پڑتا ہے, تم اگر زندگی بھر اس پہ بیٹھو گے تو کتنی دھنائی ہوگی تمہاری. یہ حضرت بہلول دانا کا کیریکٹر رہا ہے. تو آئیے اسی طریقے سے عام طنز و مزاح اور ہیومر سینس کی بات اور شاعری عام آسان سی بات ہے, لیکن منقبت میں طنز و مزاح پیدا کرنا یہ بہلول منقبت جناب بیتاب لوری صاحب کا کارنامہ. تشریف لے آ رہے ہیں اور پورا دل کھول کے انہیں آپ سنیے. نعرہ حیدری. دیکھا غالب کے مصروں پر تضمین کی گئی, میر کے مصروں پر تضمین کی گئی, اقبال کے مصروں پر تضمین کی گئی, تو میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میں بھی تضمین کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. 1100 سال ہو گئے لیکن 1100 سال ہو گئے لیکن میں تیرا انتظار کرتا ہوں. 1100 سال ہو گئے لیکن میں تیرا انتظار کرتا ہوں. میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا, میں تجھے اب بھی پیار گیارہ 1100 سال ہو گئے لیکن میں تیرا انتظار کرتا ہوں. میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا, میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں. مدحت ذائقہ شبیر کی تیاری ہے. مدحت ذائقہ شبیر کی تیاری ہے. ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے. مدحت ذائقہ شبیر کی تیاری ہے. ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے. اب پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں, شعرا اکثر کہتے ہیں کہ مجھے داد نہیں دعا چاہیے. آپ سمجھ لیں داد اور دعا میں کیا فرق ہے. داد نہیں دعا چاہیے. مدحت ذائقہ شبیر کی تیاری ہے. ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے. پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے. پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے. اور ڈاکٹر عباس رضا نیت صاحب
گواہ ہیں جناب جرار اکبر آبادی صاحب نے حضرت عباس کی ہیبت جس طرح سے بیان کی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملی. ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. میں نے بھی اپنے انداز سے وہ ہیبت دکھانے کی کوشش کی ہے. اتفاق سے مسئلہ کچھ اچھا ہو گیا ہے کہ آیا جو رن میں وارث شمس حیدری، آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. اور یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. جو مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. اب طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل. طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل، لیکن امیر شام کا ٹیمپو رکا ملا. طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل، لیکن امیر شام کا ٹیمپو رکا ملا. تو معیار کا شربت ہو کہ بازار کا شربت، پیتے ہیں سبھی شوق سے تہوار کا شربت. معیار کا شربت ہو کہ بازار کا شربت، پیتے ہیں سبھی شوق سے تہوار کا شربت. اور دعویٰ ہے میرا مجھ کو شوگر ہو نہیں سکتی، پیتا ہوں فقط نظر علمدار کا شربت. دعویٰ ہے میرا مجھ کو شوگر ہو نہیں سکتی، پیتا ہوں فقط نظر علمدار کا شربت. اور یہ بھی بالکل تازہ چار مصرے نہیں ہے بھائی، دیکھیے گا شاید اس سے اچھا مجمع اور کہیں ملے یا نہ ملے، اس لیے یہ چاروں مصرے یہاں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے، زبان اور بیان کا لطف سماعت فرمائے. کہ بولا عمر سعد سے بھاگا ہوا لشکر، بولا عمر سعد سے بھاگا ہوا لشکر، تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا.
سے بھاگا ہوا لشکر تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ خیمے میں چھپا بیٹھا ہے عباس سے ڈر کر، تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ خیمے میں چھپا بیٹھا ہے عباس سے ڈر کر، تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، یعنی ملک الموت کے آنے کی خبر ہے۔ ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، یعنی ملک الموت کے آنے کی خبر ہے۔ کیا ہم کو سمجھ بیٹھا ہے تو باپ کا نوکر، تو کیا نہیں جاتا جو ہمیں بھیج؟ اب ایک قطعہ میں تحفے میں نوجوانوں کو دے رہا ہوں۔ کہ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دیں اوکے گو تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ تو خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، یہ مشورہ ہے کہ ہلدی کا گھول لے کے چلو۔ خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، یہ مشورہ ہے کہ ہلدی کا گھول لے کے چلو، اولم کو دیکھ کے گھر سے نکاح ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ میں تم فیویکول لے کے علم کو دیکھ کے گرچہ نکاح ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ میں تم فیویکول لے کے چلو۔ سب کی نظریں شیئر مارکیٹ پر ہیں، میں حالات حاضرہ مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، پھر اس کے بعد کوئی مارکیٹ سجی ہی نہیں۔ خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، پھر اس کے بعد کوئی مارکیٹ سجی ہی نہیں، اور 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں۔ 1000 بار گرا، 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں۔
علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں۔ اور میں ایک کلام حاضر کرنا چاہتا ہوں، مصرع ہوا تھا کہ ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ تضمین نہیں پڑھوں گا، ہاں باقی شعر حاضر کر رہا ہوں، تضمین اور مقطع نہیں پڑھوں گا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ باقی مصرے میں غیر طرحی شعر سماعت فرمائیں۔ میں ہاں شیطان نامہ بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے حضرت ابو طالب کی مد میں چند شعر، اگر اچھا نہ لگے تو پیسے واپس۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں، ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں، اور ابو طالب کا گھر آیات قرآنی کا سینٹر ہے۔ ابو طالب کا گھر آیات قرآنی کا سینٹر ہے، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، اور ہیں جن بچوں کے ڈیڈی دشمن آل ابو طالب، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ طالبان ہوتے ہیں۔ ہے جن بچوں کے ڈیڈی دشمن آل ابو طالب، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ طالبان ہوتے ہیں، اور ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ جہاں پر ناک ہوتی ہے وہیں پر کان ہوتے ہیں۔ ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ جہاں پر ناک ہوتی ہے وہیں پر کان ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہے علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو۔ جو دشمن ہیں علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو۔ یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہیں علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو۔ یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ اور شیطان کو جب خدا نے کہہ دیا کہ جاؤ، میرے جو خاص بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ نے اس کو فری کر دیا کہ جاؤ، تو اب میں اسے فری شیطان کہتا ہوں۔ فری شیطان سے حاضر کر رہا ہوں کہ قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، فری شیطان سے آگے فری شیطان ہوتے۔ قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، فری شیطان سے آگے فری شیطان ہوتے ہیں، اور سنبھلتا ہی نہیں ہے مولوی رمضان سے روزہ، سنبھلتا ہی نہیں ہے مولوی رمضان سے روزہ، جب ان کے سامنے افطار کے سامان ہوتے، سنبھلتا ہی نہیں ہے مولوی رمضان سے روزہ،
جب ان کے سامنے افطار کے سامان ہوتے ہیں اور رسول نے کہا نماز پڑھو، نہیں مانے، علی کو مانو، نہیں مانے، یہ مانتے کس کی ہیں؟ سماعت فرمائے، کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، کہا بیوی نے پڑوس میں 1 لاکھ کا آیا ہے، 2 لاکھ کا ہونا چاہیے ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں۔ کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں، اور نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں، نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان ہوتے ہیں، ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں، ابو سفیان کے پلے، ابو سفیان کے پلے ہریرہ کی حدیثیں ہیں، ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ ابو سفیان کے پلے ہریرہ کی حدیثیں ہیں، ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ میں فرمائش کے مطابق شیطان نامہ حاضر کر رہا ہوں۔ اب رمضان بھی قریب ہے اور یہ مہینہ اس کا اصلی کاریہ چھیتر ہوتا ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ میں ہوں شیطان، مجھے جھک کے کرو تم آگا، بوڑھے برگد پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلاب، شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا۔ کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے، وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے۔ میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا، پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا، پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں، میں کہیں بش، کہیں بلیئر تو کہیں رشدی ہوں۔ مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں، میں کہیں بش، کہیں بلیئر تو کہیں رشدی ہوں۔ ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں
گر قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں، غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں، آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں، صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر، صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر، دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں، اور یوں غم وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بےتاب رہا کرتا ہوں، یوں غم وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بےتاب رہا کرتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں، تو نہ